اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے وحی کا سلسلہ شروع ہونے تک بے داغ تھا۔ کوئی صفت ایسی ہے نہیں جو ہم سوچ سکتے ہو، کوئی ایٹریبیوٹ اچھا ایسا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانوں میں جس آخری لمٹ تک ہو سکتا ہے آپ میں نہیں تھا، ایسا کوئی نہیں سوچ سکتے ہم۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز سب سے زیادہ ان میں بھی ہر صفت اپنی پوری چرم سیما جسے ہم کہہ لیں پورے زینت کے ساتھ میں، اپنے عروج کے ساتھ میں، اپنی آخری حد کے اوپر کہ جو کسی بندے میں ہو سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ ہر اچھی صفت، کوئی عیب چھو کر نہیں کیا بچپن سے، اور لیکن اس کے باوجود یہ دو لقب تھے جو آپ نے پائے، یہ دو صفات ہیں، یعنی یہ پرومیننٹ تھے ان ساری صفات کے اندر جو لوگوں کے اوپر جس کا نقش، ذہنوں پر جس کا نقش جم گیا تھا یا ثبت ہو گیا تھا۔ الصادق الامین، یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ صفات تھی، اس لیے یہ لقب پڑے۔ دوسری صفات کے بھی لقب ہو سکتے تھے، ٹائٹلز، نبی اسی کو بنایا جا سکتا ہے جو الصادق ہو۔ ذرا سا بھی کہیں جھوٹ کا ملاوٹ شائبہ کا بھی اگر گزر ہو تو وہ صادق نہیں ہوا، نبوت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اور الامین، امانت کی ذمہ داری ادا کر دے، جس نے امانت دی اس نے جیسے بتایا خرچ کرنا ہے ویسے ڈیلیور کر دے، اس میں ذرا سی بھی کمی کی تو الامین نہیں ہوا۔ تو نبوت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تھی اگر یہ صفت اپنی پوری گہرائی کے ساتھ میں ان کے اندر نہیں موجود ہو، تو نمایاں صفات تھی یہ۔ اور قرآن نے اس کو تو رسول ہونے کی گواہی کے طور پر پیش کیا ہے۔ نیچے جو آیت لکھی دیکھ رہے ہیں آپ، سورہ یونس کی آیت، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، تمہارے درمیان تم لوگ کہتے ہو کہ غلط، جھوٹا مانتے ہو، یہ کلام کو جھوٹا مانتے ہو، دعوے کو جھوٹا کہتے ہو۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے رسول کے سچ ہونے کا کہ تمہارے درمیان عمر گزاری ہے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گواہ ہے پاکیزگی کا، ایک ایک لمحہ گواہ ہے اس کا کہ تم کہتے تھے کہ ان سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے، اور تم کہتے تھے ان کے برابر کوئی امانت دار نہیں ہے، کہ جب دشمنوں نے گھر گھیر لیا اس لیے کہ اس چراغ کو گل کر دیں، تو اس وقت بھی امانتی تھی دشمنوں کی رکھی ہوئی، کہ دشمن دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اس میں انہی پر اعتماد کرتے تھے جن کی جان لینا چاہتے تھے کہ یہ محفوظ یہاں رہیں گی۔ اور جب اس موقع پہ جب انہوں نے اس مقصد کے تحت گھر کو گھیرا تھا تب امانتیں سپرد کر کے گئے، کہ یہ جب نکلنے لگے کہ یہ ان کی امانتیں پہنچ جائیں حضرت علی کو سپرد کر کے گئے، تو یہ الامین تھے۔ یہ ایک صفت ایسی ہے، سچا ہونا ہے، دونوں کا تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کا۔ جو سچا نہیں ہو وہ امانت دار نہیں ہوگا، جو امانت دار نہیں ہے وہ سچا نہیں ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا کہیں، اگر گھپلا کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، خرد برد کر رہا ہے، جو امانت اس کے پاس رکھے گی تو جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ انٹرلنکڈ ہے اصل میں، ایک ہی صفت کے یہ دو ایکسٹینشنز ہیں۔ جب کار رسالت آپ کو بھی انجام دینا ہے تو پھر یہ کیریکٹر آپ کا بھی ہونا چاہیے، یہ امتیوں کا ہونا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ کیریکٹر، یہ ریپوٹیشن اب مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یہ بات 25-30 سال پہلے کی ہے۔ ایک اسٹیٹ پیریڈ کے، رامپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی، اسٹیٹ پیریڈ کے انگلش برٹش پیریڈ کے ایک جج صاحب ریٹائرڈ آیا کرتے تھے ہمارے یہاں، انہوں نے مجھے بتائی، میرے بڑے تھے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، میں بیٹھا تھا، انہوں نے بتائی، تو انہوں نے کہا جب ہماری ٹریننگ چل رہی تھی، میجسٹریٹ تھے یوسف رضا خان، تو انہوں نے کہا جب جن دنوں ہماری برٹش پیریڈ میں ٹریننگ چل رہی تھی برٹشرز کے ذریعے،
تو اس میں یہ سکھایا جاتا تھا، جس میں سارے ججز کے لیے، جسٹس ہونے کی ٹریننگ کے لیے ہندو بھی موجود ہیں، ہندو مسلمان دونوں. یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا، آفیشل ٹریننگ کا، کہ اگر کوئی کیس تمہارے سامنے ایسا آئے جس میں دو فریق میں سے ایک ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو، اور فیکٹس آف دی کیس، شواہد اور گواہیاں دونوں طرف سے تقریباً برابر کی آ رہی ہوں، فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کرنا، یہ ٹریننگ میں بتایا جاتا تھا. آپ ایویڈنس پر جائیں گے، گواہیوں پہ جائیں گے، قانون کے مطابق جائیں گے، لیکن اگر فیصلہ نہ کر پا رہے ہو اور دونوں طرف سے برابر کے ثبوت محسوس ہوتے ہو، اور ایک ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو فریقوں میں، تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کرنا، یہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ 25-30 سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ، اور اس لیے بتایا تھا اور اس لیے سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ آج پوزیشن الٹی ہو گئی، 30 سال پہلے کی باتیں الٹی ہو گئی. تب سے اب تک تو بہت زمین آسمان کا اور فرق ہو گیا. جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کے بارے میں یہ کہا جا سکے ہندو کے مقابلے میں کہ جو، اب تو وہ زیادہ قابل اعتماد ہے، ان کی ساکھ نہیں ہے. تو جب عورتیں مسجدوں کے آگے لائن لگا کر کھڑی ہوا کرتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر کہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، میاں جی اس پر پھونک مار دیں گے تو بچہ اچھا رہے گا، آج نہیں کھڑی ہوتی. آج وہ آپ کی پھونکوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کی پھونک میں ایسا اثر ہوگا. پہلے ان کا یہ گمان تھا کہ ان کی پھونک میں ایسا اثر ہوگا کہ ہمارا بچہ اس سے اچھا رہے گا. آج یہ ساکھ نہیں ہے آپ کی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں. اس ذمہ داری کو نہیں سمجھائے. اور دوسری ہے امانت داری. ایک ہی چیز ہے سچ اور اس سے تعلق. کتنے لوگ ہیں آپ کے جاننے والوں میں، اپنے حلقے کے اندر آپ کے، جنہیں آپ جانتے ہوں، جن پہ ہر حالت میں آنکھیں بند کر کے یہ اعتماد کیا جائے کہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے لفظ نکل گیا ہے، کہہ دیا ہے، تو اس کے اندر کوئی خرد برد نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو دشمن جن کے پاس رکھا کرتے تھے اپنی امانتیں، بہت بڑی امانت ہے، قرآن کریم اللہ نے ان کو دیا کہ اس کو بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے پہنچا دیں. ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، تو وہ یقین نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ امانت دار لوگ نہیں ہیں، ان کی تو کہہ کچھ رہے ہیں، ان کے کردار کچھ اور ہیں، جھوٹے بھی ہیں، امانت دار بھی نہیں ہے یہ. تو پھر اس جن کے بھیجے ہوئے ہیں، اصل میں تو انگلیاں ان پر اٹھتی ہیں، ان کے نمائندے ہیں، جن کے ڈپیوٹ کیے ہوئے، جن کے رسول بن کر ہم جائیں. یہ ہے عام لوگوں کی بات. ہمارے اکثریت ان کی، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بڑے پاکیزہ، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن اکثریت ان کی، جو لوگ مذہبی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی اکثریت میں نہ پہلی صفت ہے اس میں سے، نہ دوسری صفت ہے. اور دنیا جانتی ہے اور کہتی ہے باہر، مسلمان جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت سی ان کی باتیں مانتے ہیں. یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ ان کے کوئی والدین کوئی بہت اچھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے، غریب گھرانوں کے آئے تھے، آج حضرت ہو گئے. تو آج بہت جائیدادیں ہیں. جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ یہ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں. آج قبضے کی سیاست ہے، قبضے کی سیاست کے اندر جھوٹ ہوتے ہیں، پھندے ہوتے ہیں. تو جب وہ جگہ جو لوگ لیڈ کرنے والے ہیں، جب وہاں پر یہ چیز خود یہی دیکھتے ہیں، جو فالوورز ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو پھر کردار ان کے بھی کہاں سے آئیں گے؟ میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے بہت پاکیزہ لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہو گئی کہ انسٹیٹیوشن بدنام ہو گئے. تو یہ تو وہ ہوئے کہ جن کو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا، جو سکھانے والے، بتانے والے. اور پھر بہرحال کہنے کے بجائے اصل میں ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں. اگر ہم سچے ہوں گے تو پھر سچے ہی آگے وہاں پر بھی پہنچیں گے.
ہم میں سے نکل کر جاتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے سیاسی نمائندے آنےسٹ جب ہوں گے جب آپ ہوں گے, اس لیے کہ آپ میں سے نکل کر جاتے ہیں. آپ کے مذہبی نمائندے تب ہوں گے اس لیے کہ آپ میں سے نکل کر جاتے ہیں جب آپ ہوں گے. تو یہ تو بہرحال ایک کمی کی طرف میں نے صرف توجہ دلا دی کہ پھر پوری امت کا کیا حل, کیسے نمائندہ ہے ان کی. یہ پہلے نمبر کی صفت تھی جس کے جو ان کو ٹائٹلز ملے تھے, ساری خوبیاں تھیں. اور پھر یہ دوسری صفت, میں چند صفات کی دوسری سے مطلب یہ ایسا نہیں کہ کوئی صفت ایسی نہیں جو نہیں تھی اچھی صفت, کوئی گڈ ایٹریبیوٹ, لیکن یہ بعض چیزیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا, جس کی گواہی قرآن نے دی خاص طور سے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اور ایک جگہ سورہ کہف میں فرمایا یہی بات, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے, تقریباً ایک ہی بات ہے, ایک ہی ترجمہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گھلا گھلا کے ہلاک کر دو گے, گھل گھل کر اپنے آپ کو اس غم کے اندر کے ایمان نہیں لا رہے لوگ. رسول ہونے کے لیے بہت بڑی صفت تھی یہ تڑپ اور یہ گھلنا, ان کے غم میں جو ایمان نہیں لاتے. کوئی میکینیکل جاب نہیں تھا, مشینی انداز میں کہ مجھے ذمہ داری دی ہے میں دے دوں گا کہا جاتا تھا. یہ بھی تسلی کے الفاظ ہیں کہ تمہارا کام تو پہنچانا ہے خالی, وما علی الرسول الا البلاغ, رسول کا ذمہ داری پہنچانے کی ہے, اس سے آگے نہیں سوال کریں گے ہم. یہ قانونی بات ہے, اس سے آگے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن آنےسٹ آدمی وہ ہے, ایماندار آدمی وہ ہے کہ جو جس کام میں لگے اپنے پورے وجود کے ساتھ میں اس میں شامل ہو جائے. جب پورے وجود کے ساتھ میں شامل ہوگا تو دل تو کوڑے گا, مشین بن کر نہیں پہنچائے گا. کسی عورت کے کچھ بچے جن کی اس نے بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی, ان میں سے ایک نالائق نکل گیا. اب وہ روتی ہے کڑتی ہے تو لوگ تسلی دیتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی نا, تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اب ہو گئی غلط صحبت جس کی وجہ سے ایسا نکل گیا یہ, اور دیکھو تمہاری باقی اولادیں اللہ نے کتنی اچھی دی, فرما بردار اور اچھی, یہ ایک نکل گیا برا, اس کے غم میں کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہو, اس کے غم میں کیوں روتی ہو. یہ دلیل کی قانونی بات ہے. ماں کا دل کبھی اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں کڑے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں سے زیادہ شفیق تھے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنا ہوتی ہے اس سے زیادہ شفیق تھے ایمان لانے والوں کے لیے, اور باقی انسانوں کے لیے بھی. ایمان لانے والوں کے لیے تو کہا, یہ لفظ بولا ہے قرآن نے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. یہ اللہ کی صفات ہیں جو ایک موقع پہ رسول کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئی ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. یہ رسول جو ہیں تمہارے پر تکلیف ہوتی ہے, ان کے دل پر بیتتی ہے. ایمان لانے والوں کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے. یہ اللہ کی صفات دو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوئی اس آیت کے اندر, اور یہاں پر اس آیت کے اندر یہ تمام انسانیت کے لیے یہی صفت بیان ہوئی ہے کہ کڑتے تھے کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تو یہ تسلی کے الفاظ ہیں, جیسے کسی سے کہا جائے تمہاری ذمہ داری, تم نے تو تربیت کی تھی نا, اس کے لیے کیوں روتی ہو. یہ تسلی کے الفاظ ہیں, یہ روکا نہیں جا رہا کہ مت کوڑنا. دائی کی صفت کے لیے یہ ضروری ہے. اور لفظ دائی میں بول رہا ہوں تو یہ نہیں کہ صاحب کہیں کوئی جماعت ہوگی جو کوئی دعوت کا کام کر رہی ہوگی, کوئی مسلمان ایمان اس کے خسارہ ختم نہیں ہوتا اگر وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں سمجھتا, امت ہی نہیں ہوا. اگر اخرجت للناس نہیں ہے, دنیا کے انسانوں کے لیے نکلا ہوا اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تو امت ہی نہیں ہے, دنیا کے انسانوں, مسلمانوں نہیں. تو یہ ایک اہم ترین صفت جو کار رسالت انجام دینے کے لیے ضروری ہے, جس کا قرآن نے ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو روزانہ جو ارتھیاں نکل رہی ہیں جا رہی ہیں, ان کے بارے میں ہم سے سوال, ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی اپنے یہاں پر رہتے ہوئے. ہمیں دے گئے تھے ذمہ داری
کہ تمہیں لیڈ کرنا ہے, تمہیں بتانا ہے, تمہیں پہنچانا ہے, اس کا سوال کیا جائے گا. کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, ارے کچھ ہے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ شاید غور نہیں کیا کہ اس ناسمجھی میں کہہ دیتے ہیں کہ پیغام تو پہنچ گیا سب تک, ارے کچھ بھی تو نہیں پہنچا ہے ابھی. اس بات کو بھی بار بار کہہ چکا ہوں, دعویٰ نہیں چلے گا. دعوت اور دعوے میں فرق ہے. آپ کو ان کے مینٹل لیول پر جا کر وہ کیوں مان لیں جو اپنے ان کے ماں باپ نے بتایا مفتی کا مار کچھ اور. یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ اسے مانو گے تو یہ سچ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو کائنات میں دعویٰ کرنے کا حق تھا تو وہ اللہ کو تھا. اللہ نے کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں کہی. سارا قرآن بھرا پڑا ہے توحید کو ثابت کرنے میں, آخرت کو ثابت کرنے میں, رسالت کو ثابت کرنے میں. دیکھو دلیلیں تمہاری چاروں طرف پھیلی پڑی ہیں, بار بار ثبوت دیے ہیں, تاریخ سے دیے ہیں. اللہ کو ضرورت تھی آپ پر ثابت کرنے کی. جب اللہ نے ثابت کر کے کہا تو آپ کو بھی ثابت ہی کر کے کہنا ہے, اور حق ہے تو ثابت ہوگا. لے جانے والے صادق اور امین ہونے چاہیے, لے جانے والے مشین نہیں ہوں, وہ قلب سے ہو بات. خالی ایسا نہیں ہو کہ میکینیکل کام چل رہا ہے کہ ہمیں یہ بات کہنی ہے. تو جب تک یہ ذمہ داری ادا نہیں کی یہ خسارہ پورا نہیں ہوگا. بات ابھی آگے وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا